بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ فیصل بن عبد العزیز آل سعود سعودی عرب کے تیسرے فرمانروا تھے، جنہوں نے 1964 سے لے کر 1975 میں اپنی شہادت تک حکمرانی کی۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے نہ صرف سعودی عرب کی معیشت، سیاست اور بین الاقوامی پوزیشن کو مضبوط کیا، بلکہ مسلم دنیا میں ایک عظیم قائد کے طور پر بھی شہرت حاصل کی۔ شاہ فیصل کی شخصیت اسلامی حمیت، جدید حکمت عملی اور سیاسی بصیرت کا حسین امتزاج تھی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ عرب و مسلم ممالک کو یکجا کرنے کی کوشش اور تیل کو بطور ہتھیار استعمال کر کے مغرب کو فلسطین کے مسئلے پر جھکنے پر مجبور کرنا تھا۔ شاہ فیصل 14 اپریل 1906 کو ریاض میں پیدا ہوئے۔ وہ بانی سعودی عرب شاہ عبد العزیز ابن سعود کے تیسرے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام طرفہ بنت عبداللہ بن عبد الطیف الشیخ تھا، جو ایک معزز اور علمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ شاہ فیصل کی ابتدائی تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی اور انہوں نے قرآن مجید کم عمری میں ہی حفظ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں فقہ، تاریخ اور عربی ادب کی تعلیم دی گئی۔ بچپن سے ہی ان کی طبیعت میں سنجیدگی، متانت اور ذاتی وقار نمایاں تھا۔ شاہ فیصل کو بچپن ہی سے سفارتی اور سیاسی امور میں دلچسپی تھی۔ 1919 میں محض 13 سال کی عمر میں ان کے والد نے انہیں برطانیہ کا سرکاری دورہ کرنے والے وفد میں شامل کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے عالمی سیاست کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ 1926 میں انہیں سعودی عرب کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا اور یہ عہدہ انہوں نے 40 سال تک سنبھالا۔ وزیر خارجہ کے طور پر شاہ فیصل نے سعودی عرب کے بیرونی تعلقات کو وسعت دی۔ انہوں نے یورپی ممالک، امریکہ اور مسلم دنیا کے ساتھ مضبوط روابط قائم کیے۔ ان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد سعودی عرب کی خود مختاری کا تحفظ اور اسلامی اقدار کا فروغ تھا۔ 1953 میں شاہ سعود تخت پر بیٹھے تو فیصل کو ولی عہد اور وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ شاہ فیصل نے وزارت عظمیٰ کے دوران سعودی معیشت میں اصلاحات کی، تعلیمی ادارے قائم کیے اور جدید ٹرانسپورٹ مواصلات کے منصوبوں شروع کیا، لیکن شاہ سعود کی غیر مستحکم مالی پالیسی اور شاہانہ اخراجات نے ملک کو بحران میں ڈال دیا، جس پر شاہ فیصل نے 1964 میں بادشاہت سنبھال لی۔ بادشاہ بننے کے بعد شاہ فیصل نے سب سے پہلے معاشی نظم و ضبط قائم کیا۔ انہوں نے تیل کی آمدنی کو ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح پر صرف کیا۔ ان کے دور میں جدید سکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہوئیں اور خواتین کو تعلیم کی اجازت دی گئی، اگرچہ محدود پیمانے پر۔ صحت کے شعبے میں ہسپتال اور کلینکس قائم ہوئے، شاہراہیں، ایئرپورٹ اور صنعتی منصوبے شروع ہوئے۔ تیل کا ہتھیار اور فلسطین کی حمایت۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران شاہ فیصل نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے امریکہ اور مغربی ممالک پر تیل کی پابندی لگا دی کیونکہ وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے۔ اس فیصلے نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا اور مغربی دنیا کو عرب موقف پر سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اقدام نہ صرف عرب دنیا بلکہ پوری مسلم امت میں شاہ فیصل کو ہیرو بنا گیا۔ شاہ فیصل کا خواب تھا کہ مسلم دنیا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو۔ انہوں نے تنظیم تعاون اسلامی OIC کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ اسلامی بینک اور مشترکہ دفاعی نظام کے حامی تھے۔ اگرچہ شاہ فیصل مغرب کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے مگر وہ اسلامی اقدار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے مغربی ثقافت کے بے جا اثرات کی مخالفت کی اور سعودی معاشرت کو اسلامی اصولوں پر قائم رکھا۔ 25 مارچ 1975 کو ریاض میں ایک غیر متوقع سانحہ پیش آیا۔ شاہ فیصل اپنے دفتر میں کویت کے وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہے تھے کہ ان کے بھتیجے شہزادہ فیصل بن مسعود نے ان پر گولیاں چلا دی۔ شاہ فیصل موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ قاتل کے محرکات آج تک بحث کا موضوع ہیں، مگر اکثریت کا ماننا ہے کہ یہ عالمی طاقتوں کی ایک سازش تھی، کیونکہ شاہ فیصل نے مغربی مفادات کو چیلنج کیا تھا۔ شاہ فیصل کو آج بھی مسلم دنیا میں ایک سچے اور
بہادر رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اکثر محل کے بجائے سادہ کمرے میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کا یہ قول آج بھی مشہور ہے، اگر میرا گھر اور میرے عوام بھوکے ہیں تو میرے لیے محل میں رہنا حرام ہے۔ سعودی عرب کی معیشت کو مستحکم کرنا، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اصلاحات، تیل کا بطور ہتھیار استعمال کرنا، مسلم دنیا کو متحد کرنے کی کوشش، مغربی اثرات کے مقابلے میں اسلامی شناخت کا تحفظ۔ شاہ فیصل کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو قیادت، حکمت اور ایمان کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ ان کا ویژن آج بھی عرب و اسلامی دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔